قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ مولانا محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 2-3 بار آپ حضرات کی اس مسجد میں آنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ مولانا اختر صاحب اور میں حفظ میں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے۔ میں تھوڑا سینئر تھا، وہ جونیئر تھے، اور اللہ کی شان میں جب بھی یہاں آتا تھا تو مولانا اسلم صاحب اور مولانا اختر صاحب دونوں مجھ سے کہا کرتے تھے ہمیں قرآن سنا۔ طالب علموں میں بھی بٹھا کر، مسجد میں بٹھا کر قرآن سنا کرتے تھے۔ دونوں قرآن کے عاشق تھے، اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ نماز کیوں پڑھتے یا آپ نے یہ مغرب کی نماز کیوں پڑھی؟ سب سے پہلا جواب تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم سارے اس کے نوکر ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کا دیا پیتے ہیں، پھینکتے ہیں۔ وہ حکم دے کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ حکم دے لیٹ جاؤ ہم لیٹ جاتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ نمبر 2، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے ہمیں کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی بات کو مانتے ہوئے، اس لیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کہا نماز پڑھنی، اور مغرب کی نماز بھی ہم نے اس لیے پڑھی کہ ہمارے نبی کا حکم ہے اس نماز کو پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک بار مغرب کی نماز قضا ہوئی، فجر کی نماز 2 بار قضا ہوئی، لیکن مغرب کی نماز پوری زندگی میں صرف ایک بار قضا ہوئی، اور قضا ہوئی بھی نہیں بلکہ جس نے نماز کا حکم دیا اس نے نماز قضا کرائی۔ غزوہ خندق میں لڑائی اتنے زوروں کی تھی، تیروں اور تلواروں کی بارش ہر طرف سے گھٹا گھٹ چھا رہی تھی کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے حکم فرمایا نمازوں کو قضا کر دو۔ آج ہم بھی اپنی نماز کو قضا کر دیتے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین کہہ دیں۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی جو جگہ ہے جہاں 5، 6، 7 مسجدیں ہیں، وہاں ایک مسجد ہے مسجد فتح کے نام سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ آپ نے خود بھی نماز ظہر کی بھی قضا کی، عصر کی بھی قضا کی، مغرب کی بھی قضا کی، اور صحابہ سے بھی فرمایا جی نماز قضا کر دو۔ رات 12-1 بجے جا کر اللہ پاک نے فتح دی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں جہاں کھڑے ہو اپنی نمازوں کو قضا ادا کرو۔ صحابہ کرام جہاں جہاں کھڑے تھے انہوں نے اپنی نمازوں کو قضا فرمایا۔ تیسری چیز حدیث میں ملتی ہے کہ اس دھرتی پر مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی اور یہ کیسے آئی؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر حضرت یوسف کی قمیص کو ڈالا گیا، آنکھوں کا نور لوٹا، آنے والے نے خوشخبری دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال آنے والے سے پوچھا، حدیث میں آتا ہے بتاؤ کہ میرا یوسف کون سے دین پہ تھا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ آپ کا یوسف اللہ کا پیغمبر بن چکا، اللہ کا نبی بن چکا ہے، اور وہ دین ابراہیمی پہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ میرا بیٹا، میری اولاد اپنے دین پہ قائم۔ پھر پوچھا کہ میرا یوسف کرتا کیا ہے؟ کہا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے۔ دوسرے سجدے میں گر گئے
کہ نبوت کے ساتھ ساتھ اگر اللہ پاک شاہی دے دے، جس طرح بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور جناب نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے نبوت کے ساتھ ساتھ اپنا بندہ رہنے دے، مجھے شاہی کی ضرورت ہے، لیکن بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے ساری دنیا کو رکھ دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ میرا یوسف وقت کا بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ پھر پوچھا کہ میرا یوسف تھا کیسا؟ تو آنے والے نے خوشخبری دی، صحت مند، تنو مند، بچپن کی طرح خوبصورت، جوانی بھی خوبصورت، شاہی بھی خوبصورت، ماشاءاللہ بہترین ہے۔ تیسرے سجدے میں گر گئے کہ شکر ہے کہ میرا یوسف صحیح سلامت۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے کیے ہوئے وہ 3 سجدے میرے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ میرے اللہ نے مجھے میری امت کے لیے اس وقت 3 رکعتیں دے دی کہ تمہارا بھی کچھ نہ کچھ تو تعلق یعقوب و یوسف سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سارے باپ ہیں، ہم سب صاحب اولاد ہیں، جو نہیں اللہ ان کو اولاد دے۔ پیغمبروں کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، کہ اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، یہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں قرآن پاک کی آیات۔ اتنا بڑا اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام، بنانے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ اب مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو؟ اچھا، حالانکہ آپ کو اور میرا ایمان ہے اللہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، نبیوں نے سوال کر کے ہمیں طریقہ بتایا، بے شک وہ دیتا ہے لیکن مانگنے والے پر وہ خوش ہوتا ہے۔